اور آج کی آیات شروع ہو رہی ہے سورہ البقرہ سے، آیت نمبر 60 سے 60 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ یہ میدان تیہ کا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ صحرائے سینا کا ہے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر گئے تو وہ صحرائے سینا میں ٹھہرائے گئے تھے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ صحرا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے پانی کی طلب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اور یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے اس کے حواس اور اس کے عقل سے اسے یقین نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو گیا، یعنی انسان ایک اسباب کے تحت جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہوتا ہے معجزہ کے، اور انسان کو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں تو یہ بھی ایک نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو 12 چشمے کیوں نکالے؟ کیونکہ 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے سے 12 قبائل بنے تھے بنی اسرائیل کے۔ تو یہ ایک انتظام تھا، اور اس سے بھی ہمیں انتظام کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر 12 الگ الگ اپنے اپنے قبیلوں پر لوگ جائیں گے تو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ زندگی کی اہم ضرورت ہے، تو اس وجہ سے سب کو اپنا اپنا چشمہ دکھا دیا گیا تاکہ پانی کے سلسلے میں ایک صحیح انتظام ہو اور آپس میں اس کے لیے اختلافات یا جھگڑے نہ ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ، یعنی کہ ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کے رزق کو کھاؤ پیو اور تم فساد نہ کرو۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے احکامات سے باہر نکلنے لگتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، تو پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو ان کو خاص طور سے تاکید کی گئی کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہو اور تم ان نعمتوں سے کو استعمال کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو اب یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو کہ اسی میدان میں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف پانی کا انتظام فرمایا بلکہ منہ اور سلوہ اتارا آسمان سے،
من ایک اوس کی طرح سے اترتی تھی اور یہ پھر درختوں کے پتوں وغیرہ پہ جمتی تھی اور چھوٹے چھوٹے چڑیا سے پرندے آتے تھے جس کو وہ کھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا اور ان کو اصل میں ان کا مقصد کیا تھا وہاں رکھنے کا کہ چونکہ غلامی کی زندگی کئی سالوں سے گزار رہے تھے, ان میں جہالت تھی کیونکہ غلاموں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام تو نہیں ہوتا, اس وجہ سے بہت جاہل تھے یہ لوگ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ان کو دیکھیں کھانا پینا اور جو انسان کو ضرورت یعنی کہ رزق کا مہیا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی, اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا یہ انسان کے اپنے دن اور رات سے بہت سے لمحات اور وقت بہت سا اسی انتظام میں گزر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانی غذا مہیا کر دی تاکہ یہ قوم ہدایت حاصل کرے, ان پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو تعلیمات دیں تورات سے وہ اس کو سیکھے اور ساتھ ساتھ اپنے اندر قوت پیدا کرے تاکہ وہ اس قابل ہو کے جہاد کر سکے اور ایک مضبوط قوم بن جائے. تاکہ دیکھیں دنیا میں جس قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے قانون پر چلے اور پھر دوسروں کی بھی رہنمائی کرے, تو اس کے لیے انسان کو صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے, علم کی ضرورت ہوتی ہے, قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, جس کی بنا پر دوسرے لوگوں کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اور انسان اپنی زندگی بھی سنوار سکتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ یہ غلامی کی ذہنیت سے باہر نکل کر دین کا علم حاصل کریں, اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری فکروں سے آزاد کر دیا کہ کھانے پکانے اور کھیتی باڑی کرنے کے کاموں سے ان کو ایک طرح سے آزادی دے دی گئی. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا ان پر. تو مگر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کو یہ ہونے لگا کہ ہم تو اپنے وہ کھانے ہمیں چاہیے جو ہم جب فرعونیوں کی غلامی میں تھے تو ہم جو کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس سے جو غذائیں نکلتی تھی ہمیں تو وہ کھانے چاہیے. تو یہ بہت ہی یعنی کہ نافرمانی اور ناشکری کی بات تھی, کیونکہ اگر ان کا مقصد آزاد کرنے کا یہی تھا کہ وہ پھر دن رات میں پھر اسی کام میں مصروف ہو جائے, کیونکہ فرعونیوں کی بھی یہ غلامی کرتے تھے اور اسی طرح کے کاموں میں ان کو بزی رکھا جاتا تھا. تو اگر یہ اسی کاموں میں ان کو بزی رکھنا تھا تو پھر ان کی آزادی اور غلامی میں تو کوئی فرق نہیں رہتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا انہوں نے شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس سے حد سے تجاوز کرنے میں جو ہے وہ خطرات ہیں, کیونکہ اس کی حدیث کی عربک میں نہیں پڑھ رہی ہوں, صرف ترجمہ بتا رہی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیتی باڑی ایک اچھا پیشہ نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے اس دنیا میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا رزق بھی محنت سے ملتا ہے. تو کھیتی باڑی ایک اچھا پیشہ ہے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان انوالو ہو جاتا ہے بہت زیادہ. جن لوگوں کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بہت ہی زیادہ انسان کو مشغول کرنے والا کام ہے, اور اس میں کوئی دن رات کا وہ نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کر لے کہ ایک دن پڑھائی کا کرے ایک دن یہ کرے. کھیتی باڑی کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے. تو اب اس چیز کی انہوں نے چونکہ مطالبہ کیا جس سے وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہ رہتا نہ طاقت رہتی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا دی ہوئی نعمتیں ان کو تیار رزق مل رہا تھا پاکیزہ جو کہ ان کی صحت کو ان کے لیے اچھا ہوتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم کو یہی چاہیے تو تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. یہاں مصر جو ہے وہ
نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی شہر میں چلے جاؤ، مصر کے معنی نکرہ کوئی شہر ہوتا ہے، حالانکہ مصر جو ہے ایجپٹ کا نام بھی ہے، تو یہاں پر ان سے کہہ دیا گیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور تم نے اللہ کے جو نعمت تھی اس کو بدل کر تم جو ہو وہ ادنا چیز کی خواہش مند ہو، تم ناشکری کر رہے ہو، تو پھر جاؤ اترو کسی بھی شہر میں۔ اور یہ ایک طرح سے ان کو وعید کے طور پر کہا گیا، کیونکہ پھر جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بعد میں غضب بھی ہوا، اور صرف غضب اس وجہ سے ہی نہیں ہوا تھا، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر مسکینی اور ان کے اندر ان کو غضب میں مبتلا کر دیا، اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کیوں ہوا، تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اب یہ صرف اسی وقت کا وعدہ، اسی وقت کی بات نہیں ہے، ان کی جنرل ان کی مینٹالٹی بتائی جا رہی ہے کہ اس قوم نے بعد میں اللہ کی نعمتوں کا کبھی شکر نہیں کیا، بلکہ بعد میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ ان کے اندر جب بھی انبیاء کرام آتے رہے تو وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور بہت سے انبیاء کرام کا قتل بھی کیا، اور جو بھی ان کو دین کی بات، اچھی بات کی طرف بلاتا وہ ان سے دشمن ہو جاتے تھے، اور وہ عصو کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اللہ کی حدوں سے بڑھنا، عصو نافرمانی، اور یعتدون اللہ کی مقرر حدوں سے بڑھ جانا۔ تو ان سارے اب یہ پورے ٹائم اسپین کی بات ہے، اسی وقت کی بات نہیں ہے، تو ان کی جو جنرل ایک رویہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی انبیاء آئے، تو ان کے اندر یہ جو اللہ کے دین کے بارے میں ان کا جو رویہ تھا اس کی عکاسی کی گئی کہ ان جرائم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ غضب اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی رحمت ہے اسی طرح اللہ کا غضب بھی ہے۔ تو غضب جو ہے وہ یہاں پر غضبن تنوین کے ساتھ، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے بتانے کا باؤ بغضب من اللہ، تو غضبن جو ہے وہ ایک اس کی زیادتی اور اس کی زیادہ عذاب کی زیادہ اور شدت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ناراض ہوا، اور ان پر بہت سے مشکلات آئی، اور ان کے اوپر مسکینی طاری کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان فقر و فاقہ میں ہوتا ہے، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ اس کا ساری سوچ پھر اسی میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ اب آگے فرما رہے ہیں اس آیت کے بارے میں لوگ تھوڑا سا کچھ لوگ اس کو سمجھنے میں بہت غلط کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اصل میں ایک غلط عقیدہ، کچھ لوگوں نے اس کے لیے غلط عقیدے کی ایجاد کر لیا۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجران ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان، یہودی، نصارہ یا صابی جو بھی ہو وہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اور عمل نیک کرے، تو اس کو پھر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اس سے گمراہ عقیدہ کچھ لوگوں نے یہ وحدت الادیان کا ایک گمراہ عقیدہ انہوں نے اس سے گھڑ لیا، اور اس میں کیا انہوں نے کیا اس میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی کسی بھی دین کو مانے گا اور اس کے مطابق ایمان رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا، اس کو نجات مل جائے گی آخرت میں۔ مگر یہ فلسفہ بہت گمراہ ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف کسی بھی ایک آیت کو پکڑ کے اس سے کوئی عقائد قائم کرنا اور اس سے کوئی بڑا حکم نکالنا،
یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اصل میں مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ چونکہ یہودیوں کے مسلسل جرائم بتائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا بتایا جا رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں بھی تو کچھ اچھے لوگ، نیک لوگ ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اپنے اپنے نبی انبیاء کرام جو آئے تو ان کے اس زمانے میں اپنے ہر نبی کے ماننے والے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، اپنے نبی کی عزت کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا اور پھر آخرت پر یقین کیا، اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اس زمانے کے لحاظ سے وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو ہر نبی کے پیروکاروں میں سے جو بھی ہوں گے ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی ان کو نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو بھی نبی اس وقت موجود تھا اس کی فرما برداری ان پر ایمان کا ان کا جز تھا کہ وہ اس کی فرما برداری کرے۔ تو یہاں پر صرف اس مقصد سے یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کی جو ہمیں دلیل ملتی ہے، ایک حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ خود بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بنیادی طور پر تو وہ آتش پرست تھے، مگر پھر انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے عیسائیت میں داخل ہوا تھا تو میرے کچھ ساتھی تھے جو کہ بہت عبادت گزار تھے، وہ اپنے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور وہ اپنی کہتے ہیں انجیل اور تورات پر یقین بھی رکھتے تھے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سی آیات آئیں کہ یہود و نصارہ پر جو بھی نافرمانیاں کی اللہ ناراض ہوا، تو اس پر انہوں کو یہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے بہت سے نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس آیت کا شان نزول یہی حضرت سلمان فارسی کا یہ سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو بھی نبی تھا پاس میں، اس کے اس زمانے میں جن لوگوں نے بھی نبی کی اطاعت کی اور صحیح عقیدہ رکھا تو وہ مسلمان ہوں گے۔ تو اور اس سے اسلام آج اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس وحدت، یہ جو انہوں نے جو وحدت الادیان کا جو فلسفہ گھڑ لیا ہے، تو اس کے اگینسٹ بہت سی قرآن کی آیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران کی 19 آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، یعنی اب جو دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران کی 85 آیت میں کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہے وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سارے دلائل ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آج کسی بھی دین سے کوئی انسان جڑ جائے اور اچھے نیک کام کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ انفارچونیٹلی آج بہت سے مسلمان بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم اچھے نیک یعنی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ سارے جو اسلام کی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے نماز قائم کرنا اور روزہ رکھنا اور یہ سب کچھ اگر ہم نہیں بھی کرتے تو ہم ایک اچھے انسان ہیں، تو ہم کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ جو ہے بہت ہی انسان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی کے بغیر قرآن کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو عمل میں لا کر ہمیں ایک عملی نمونہ بنا کے پیش کریں، اور قرآن کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حالانکہ ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام چونکہ عربی ان کی زبان تھی، مگر انہوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، جیسے ان الظلم العظیم، ان الشرک ظلم العظیم، یعنی شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بات بھی ان لوگوں کو جب اس آیت کو، یعنی اس آیت میں جب گناہوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، شرک کی ممانعت ہے، یہاں پر شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے۔ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ایون کبیرہ گناہ بھی کر لے مگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرک کی حالت میں جو مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کو باقاعدہ سیکھا جائے اور سمجھا جائے، کسی استاد کے ذریعے سیکھا جائے، اور سب سے بہترین ہے کہ بچپن میں بچوں کو پراپر تعلیم دی جائے قرآن کی، قرآن کا ترجمہ تفسیر سکھایا جائے۔ جس طرح سے انسان دنیا کی تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں بچوں کی، تو بچوں کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ بڑے ہونے کے بعد پھر انسان جو ہے ذمہ داریوں میں زیادہ گر جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ شروع سے تعلیم حاصل کرنے کا اکثر موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اب بھی ہمیں سب امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بھی تعلیم کے لیے قرآن اور حدیث کی باقاعدہ تعلیم دیں ان کو، اور ہم بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کام کو کریں، کیونکہ یہ ایک فرض العین ہے کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعہ پھر سے آ گیا کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، اور یہ لوگ ڈر گئے کہ اب پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا ان کے اوپر کہ کیونکہ اگر وہ ہدایت کی بات کو نہیں سمجھیں گے، نہیں اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹتے تو پھر ہدایت پانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو دین میں کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، لیکن اگر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، مگر ایک مسلمان ہے اور وہ لاپرواہی کر رہا ہے دین کے معاملے میں، تو اس کے ساتھ تھوڑی زبردستی کر کے بھی اس کو دین کی طرف لانا یہ ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا عہد لینے کے بعد بھی کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ پھر سے اس کتاب سے دور ہو گئے اور اپنا منہ ہدایت سے پھیر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل اور احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان نافرمانوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے ہدایت کے سامان ہوتے رہے ان کے اندر، اور انبیاء کرام آتے رہے، اور ان کی مہلت اللہ نے ختم نہیں کر دی فوراً۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان تھا ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کا وعدہ، پکا وعدہ لینے کے بعد منہ موڑنا یہ بہت ہی ہلاک ہونے والی بات ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں ان کی نافرمانی اور ان کی حیلہ سازی کا،
کہ وہ دین کے جب بھی ان کو احکام دیا جاتا ہے، حکم کوئی آتا تھا ان پر، تو وہ ہیلے بہانے سوچتے تھے کہ کسی طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا بہانہ بنا لے، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لے کہ ان کو اس پر عمل نہ کرنا پڑے۔ تو اس سب کا واقعہ کیا تھا کہ ایک گاؤں جو دریا کے کنارے تھا، وہ مچھیرے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا ہیلا بنایا کہ سب کے دن ان کو الاؤڈ نہیں تھا، ان کو اجازت نہیں تھی کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کرے، یا مچھلی کا شکار بھی ظاہری بات ہے دنیا ہی کے کاموں میں سے ہے، تو ان کو مکمل ان کو اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے اور ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں سامنے نظر آتی ان کو، اور دوسرے دنوں میں ان کو اتنی آسانی سے مچھلیاں نہیں ملتی تھی اس کثرت کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے سے پہلے رات کو جا کے گڑھے کھود لیتے تھے اور اس میں جال بچھا دیتے تھے، اور پھر جب مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی تو اتوار کے دن وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ ہیلا سازی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور پھر بندر بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھی، وہ لوگ 3 دن تک بندروں کی شکل میں ان کی ہو گئی، اور پھر ان کے بعد وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح سے ہیلا سازی نہ کی جائے۔ جو لوگ نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے تو اس میں واضح نصیحت ہے، لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈراوا ہے اس میں۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واضح نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ دوسروں کو دیکھ کر اثر پکڑے اور سبق حاصل کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ انسان اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ خود اس موقع اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرے اور جب اس کو سزا ملے جب وہ نصیحت پکڑے، بلکہ دوسروں کی مثال سے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ساری باتیں بتائی ہیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور ان کے طریقوں پر نہ چلے۔ پھر اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا جاہل ہونے سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس میں گائے کا واقعہ ہے اور اسی وجہ سے یہ سورت کا نام ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اب ایک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ایک حکم دے رہے ہیں اللہ کا، کہ اللہ کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اب ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی تھی نہیں، کیونکہ وہ گائے کی پوجا کو دیکھتے رہے تھے ہمیشہ، اور ان کے دلوں میں بھی گائے کی ایک طرح سے عظمت تھی، تو وہ بجائے اس کے کہ چپ چاپ اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور قربان کر دیتے گائے کو تو ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، اور یہ بھی کتنا بدتمیزی والا انداز تھا کہ اپنے رسول سے کسی قرآن اور حدیث پہ جب کوئی حکم دیا جائے تو انسان اس پر اس طرح سے کوسچن کرے۔ پھر جاہل جو ہے ہونے سے پناہ مانگی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جہالت سے بچنا چاہیے، اور دوسروں کا مذاق اڑانا اور یہ جو ہے جہالت کے کاموں میں سے، تو انسان اس چیز سے بچے۔ آج کل اس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ اور انٹرٹین ہوتے ہیں، لیکن مذاق اڑانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ پھر انہوں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے اپنے اللہ سے کہ ہمارے لیے اس کی
ماہیت یعنی وہ کیسی گائے ہے وہ بتا دے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھیا ہے اور نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی ہے، جوان گائے ہے، اور اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر لو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک طرح سے تنبیہ کی کہ زیادہ سوالات مت کرو اور بس کر لو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا اور کہنے لگے کہ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ اب دیکھیں اب بھی ان کو مزید ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور مطلب یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے ٹال مٹول کر رہے تھے، اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے پھر سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة تشابہ علینا انا ان شاء اللہ لمہتدون۔ پھر سے کہنے لگے کہ اچھا تو اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اور دیکھیں یہ بھی کتنا ان کا عجیب انداز ہے، اللہ کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے کہ اللہ سے ہمارے رب سے سوال کریں، وہ صرف یہ کہتے ہیں اپنے رب سے سوال کرو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اب اس کے بندوں کے لیے لازم ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے انسان اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ انسان دعا مانگے اللہ سے خود، تو پھر انہوں نے ہر بار یہ کہا اپنے رب سے، اپنے طرف وہ رب کی نسبت بھی نہیں کر رہے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں مزید اس کے بارے میں بتائے، کیونکہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا کرنا چاہیے، کیسی گائے کو لینی چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اب مزید وضاحت کر دے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پالیں گے۔ اور چونکہ انہوں نے انشاءاللہ اس دفعہ کہہ دیا تو بہرحال ان کو کر دیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے گائے کی مزید بتائی تفصیلات کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ کام کرنے والی یعنی کہ زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کو اتنے سوالوں کے بعد یہ چھوٹی سی بات واضح سمجھ میں آئی کہ اب ان کو گائے کیسی لینی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بہت سے سوالات کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سزا کے طور پر اتنا سخت کر دیا کہ اب وہ ایسی گائے کو ڈھونڈنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ گائے بہت مہنگی قیمت میں ان کو لینی پڑی۔ حالانکہ چپ چاپ پہلے سے مانتے تو کسی بھی گائے کو قربان کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب تھا کہ وہ پھر بھی نہ کرتے، لیکن انہوں نے پھر کر لیا اور گائے کو ذبح کر لیا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ مزید ایک واقعہ بتا رہے ہیں، اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا جب تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اس چھپ کر انہوں نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو، اور اب یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ قاتل کو کیسے ڈھونڈے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو تم چھپا رہے ہو کہ قاتل کون ہے، تو اللہ اس کو بتانے میں اللہ اس کو واضح کرنے میں اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، انسان کے بندے کے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، چاہے وہ چھپ کر کرے چاہے وہ سامنے کرے۔ تو انسان جو لوگ آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ چھپ کر گناہ کا کام کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، لوگوں میں کریں گے تو ہم بدنام ہوں گے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے اس وقت کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اصل تو اللہ ہی کو جواب دہ ہونا ہے مجھے، چاہے دنیا میں اس نے بڑی عزت بنا لی، چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پردہ رکھا، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی پردہ چاک کر دے اور انسان کو ذلیل کر دے، جیسا پہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا جس گائے کو ذبح کیا تھا، اب اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم پر لگا دو تو وہ جی اٹھے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے ایک نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے جو ایک دلیل بھی پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو اٹھائے گا دوبارہ، اور یہ
مردے کو اٹھا کر بتانا ایک طرح سے دوبارہ اٹھنے کی دلیل تھی. اور سورہ بقرہ میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی یہ دلیل پیش کی ہے اور ہمیں بتائے ہیں وہ واقعات جس میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو اٹھایا ہے. 70 آدمیوں کو مار دیا تھا اللہ نے سزا کے طور پر جب انہوں نے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ جو سورہ بقرہ کی 56 آیت میں ہم نے پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بعثنا من بعد موتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کا مثال آئے گی سورہ بقرہ میں 243 میں کہ موتوا ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو موت دے کر پھر اٹھائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا 4 چڑیا کو کاٹ کر اس کو پھر اپنی طرف بلایا اور وہ زندہ ہو گئی تھی. تو یہ سارے سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر یہ واقعے کے بعد بھی یہ نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل پھر پتھر کی طرح سخت ہو گئے گناہوں سے. دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگتا ہے. اگر پھر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن گناہوں کی کثرت سے انسان کے دل پر، اور جب انسان توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے ان داغ لگنے سے، اور پھر یہ دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک غلاف سا چڑھ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر زنگ لگا دیا اللہ نے. دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زنگ لگ جاتا ہے انسان کے دل پر اور انسان جو ہے وہ پھر یہ خطرناک بات ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد انسان کسی طرح کی بھی ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر آخرت کا اس پر عذاب جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے اور ہمیں ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچائے، کیونکہ انسان گناہ کر کے اپنے دل کو خراب کرتا ہے. اور دل کی حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کے کام اور نیک کام کرتا رہے. جتنا ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا اتنا زیادہ ہدایت کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی کہ یہ تو اتنے پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، حالانکہ جو ہے پتھروں میں تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ پتھر بہت سخت چیز ہے مگر پتھروں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بھی پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اور اسی طرح پتھروں سے بعض جو ہے وہ پتھر وہ شک ہوتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اور بعض جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسانوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق، دوسری مخلوق میں بھی اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا احساس ہے ان کو بھی، اور وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 44 میں فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح زمین اور ساتوں آسمان اور زمینوں میں ہر چیز جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں، لیکن تم کو اس تسبیح کے تمہیں سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ ہمارے عقل سے بعید چیز ہے، ہم نہیں جانتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اور اسی سے علماء نے انسانوں کو بھی کمپیئر کیا ہے کہ جس طرح پتھروں کے یہاں پر مثال دی گئی تو گویا کہ انسان بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ انسان اللہ کی آیات سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اللہ ان کے اندر اتنی خیر پھوٹ پڑتی ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچھ تھوڑے سے اگر ان کے اندر دیر لگتی ہے ان کو ہدایت آنے میں، لیکن جب ان کے اندر ہدایت آتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند انسان بن جاتے ہیں. اور کچھ بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں تو وہ بھی کبھی ان کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہا ہے
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون، کہ کیا مومنوں سے، کیونکہ جب مدینہ میں مسلمان گئے تو ان کو بڑی امیدیں تھی کہ یہودی جو کہ اہل کتاب ہے اور اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں تو وہ جلدی سے ایمان لے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ باتیں ہم نے قرآن میں بتا دی یہودیوں کے بارے میں، اب بھی تم کو یہ امید ہے کہ یہ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اپنی تورات میں بھی، پھر بھی اس کو بھی بدل دیتے ہیں، اور جب ان کو یعنی کہ سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے وہ اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں. تو جب جو انسان اس حد تک گر جاتا ہے اس سے پھر تم کیا امید رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمانے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، کیونکہ منافقت مدینہ میں جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقت نے جنم لیا تھا، اور بہت سے لوگ دل میں کفر رکھتے ہوئے ایمان کا اظہار کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو ظاہری طور پر مسلمانوں میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خبردار وہ باتیں مت بتاؤ جو تورات میں ہیں، اور ہمیں تورات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی، تو کہتے تم ایسی باتیں مت بتاؤ جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آخرت میں تمہارے خلاف دلیل پیش کرے کہ ہاں ان یہودیوں کو تو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تھا. بہر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یسرون وما یعلنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمام علم رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ان کے جو بھی ان کے اندر جو چھپی ہوئی گندگی ہے وہ اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ لوگ جس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کس حد تک سچ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے.